اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستوں، چھوٹے بھائیوں اور بہنوں، برادران، طلاب اور طالبات، پروردگار عالم آپ سب کو انشاءاللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو زندگی کے ہر موڑ پہ کامیابی عطا فرمائے۔ اور میری خواہش، دعا اور تمنا اور آرزو ہے کہ انشاءاللہ علم کے میدان میں خصوصی طور پر آپ کو سربلندی ایسی حاصل ہو کہ آپ جہاں بھی رہیں اپنے علم کے جلوے اس طریقے سے بکھیریں کہ لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ میں بہت مختصر کرتے ہوئے آج کے درس کو آپ کے حوالے کروں گا۔ یہ درس کیا ہے؟ وہ تاریخ نہیں ہے بلکہ اخلاقی درس ہے، لیکن تاریخ کے درس سے جڑا ہوا درس ہے۔ ہم جس امام کا ذکر کر رہے تھے، امام کی تاریخ پیش کر رہے تھے، اس امام کے اقوال کے طور پہ کچھ باتیں پیش کرنا نہایت ضروری امر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ خصائص الائمہ کے نام سے سید رضی ایک کتاب تحریر کر رہے تھے جس میں 14 معصومین کے حالات ذکر کرنا تھا۔ اس کی پہلی جلد صرف تحریر کی تھی خصائص الائمہ کی، جس میں خصائص امیر المومنین کو ذکر کیا تھا کہ مولا کائنات کی خصوصیتیں کیا کیا، مولا کائنات کی تاریخ پیش کر رہے تھے، ان کے حالات پیش کر رہے تھے، لیکن اسی کے ضمن میں ذیل میں امیر المومنین کے کچھ اقوال جمع کر دیے۔ ان اقوال کو جب احباب نے دیکھا تو ان کی تشنگی بڑھی اور انہوں نے امام کے اقوال کا مجموعہ اکٹھا کرنے کے لیے کہا، اور سید رضی نے خصائص الائمہ کو اپنی جگہ پر وہیں جہاں پہ تھی وہیں چھوڑ دیا، یعنی صرف ایک امام کی تاریخ اس میں نقل کر پائے تھے، اور پھر بعد میں ایک عظیم سرمایہ ہمارے حوالے کیا جسے نہج بلاغہ کہتے ہیں۔ پتہ یہ چلا اس واقعے سے کہ امام کی جب تاریخ لکھی جاتی ہے، امام کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے، امام کے حالات بیان کیے جاتے ہیں، تو امام کے اقوال کو بھی ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لہٰذا میں نے امام رضا کے حالات کے اختتام پہ بھی امام کا قول ذکر کیا، 1-2 قول، اور آج بھی 2-3 قول بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں من زار قبر اخیہ المؤمن فجلس عند قبرہ واستقبل القبلۃ ووضع یدہ علی القبر وقرأ انا انزلناہ 7 مرات امنا من الفزع الاکبر۔ فرماتے ہیں فضع اکبر سے مراد جو اس میں استعمال ہوا ہے، فضع اکبر سے مراد بہت بڑے فضا، بہت بڑے درد اور کرب اور بے چینی اور حالات اور جو بھی آپ کہہ لیجئے، اس سے مراد قیامت ہے، قیامت کا خوف مراد ہے۔ خوف جو ہے وہ کون سا خوف ہے؟ خوف قیامت۔ امام فرماتے ہیں من زار قبر اخیہ المؤمن، جو انسان اپنے برادر مومن کی قبر کی زیارت کرے، قبر پہ جائے، فجلس عند قبرہ، اور قبر کے پاس بیٹھے، یعنی قبر کے پاس جائے بھی، قبرستان میں جائے بھی اور وہاں بیٹھے بھی۔ قبرستان میں جانا ضروری ہوتا ہے، ثواب ہے، عبرت کا باعث ہے۔ بہلول دانا جا کے قبرستان میں رہا کرتے تھے۔ ہارون الرشید نے پوچھا کیوں یہاں بیٹھتے ہو، مذاق اڑاتے ہوئے، تو کہا کہ یہ بہلول نے اپنے انداز میں جواب دیا، اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے اور ان لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوں کہ جہاں غیبتیں نہیں ہوتی ہیں، تہمتیں نہیں ہوتی ہیں، نہ یہ کسی کی غیبت سنتے ہیں نہ کسی کی غیبت کرتے ہیں، اس لیے مجھے یہاں بیٹھنے میں سکون ملتا ہے۔ یہاں بیٹھتا ہوں اس لیے کہ ان سے عبرت ملتی ہے، ان سے درس ملتا ہے، مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ ملحق ہونے والا ہوں، میں بھی جانے والا ہوں۔ تو قبرستان سے انسان کو درس ملتا ہے۔ امام فرماتے ہیں قبرستان میں انسان جائے اور مرد مومن کی قبر کے پاس بیٹھے اور رو بقبلہ ہو اور اپنا ہاتھ اس مومن کے قبر پر رکھے، اور قبر پر رکھنے کے بعد 7 مرتبہ پڑھے انا انزلناہ، سورہ انا انزلناہ 7 مرتبہ پڑھے، ہے نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر الی آخر سورہ۔ اگر 7 مرتبہ سورہ پڑھے مرد مومن کی، برادر مومن کی قبر پر رکھ کر کے، تو امنا من الفزع الاکبر، تو وہ فزع اکبر سے امان پائے گا، یعنی قیامت کے ہولناک منظر سے، قیامت کے عذاب سے، قیامت کے خوف سے اس کو نجات ملے گی، امن ملے گا۔ یہ ہے قبر کی زیارت کا، اور زیارت کرتے ہوئے قبر پہ فاتحہ پڑھنے اور یا انا انزلناہ پڑھنے کا ثواب اور اس کا فائدہ۔ اس کے بعد امام کی ایک اور حدیث ہے، بڑی عظیم حدیث۔ امام فرماتے ہیں ثلاث من عمل الابرار، 3 چیزیں نیک لوگوں کے اعمال میں سے ہیں۔ کیا کیا ہے؟ 3 چیزیں وہ ہیں کہ جو نیک لوگ کرتے ہیں، اعمال ابرار میں سے ہے، ابرار بر سے بنا ہے، نیک لوگ۔ کیا ہے پہلی چیز؟ اقامت الفرائض، فرائض کی ادائیگی۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ نماز نہیں چھوڑتے، وہ روزہ نہیں چھوڑتے،
وہ والدین کا احترام نہیں چھوڑتے، وہ فرائض کی ادائیگی سے غافل نہیں ہوتے، واجتناب المحارم، اور محارم سے بچتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ شراب نہیں پیتے، وہ تہمت نہیں کرتے، وہ غیبت نہیں کرتے، گناہوں سے اپنے کو بچاتے ہیں، چغل خوری نہیں کرتے، واحتراس من الغفلۃ فی الدین، اور دین کے سلسلے میں غافل ہونے سے اپنے کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت عظیم منزل ہے، انسان دین کے سلسلے سے غافل رہے، کوتاہی کرے، جو ہو رہا ہے ہونے دیا جائے۔ آپ کے سامنے دوسرے لوگ برا کر رہے ہیں، آپ نہیں کر رہے ہیں برائی، دوسرا کر رہا ہے مگر آپ کو فکر نہیں ہے، لاؤبالی ہے، بے پرواہ، ہونے دو یار، جو چل رہا ہے چلنے دو۔ یہ مناسب نہیں ہے ایک مسلمان کے لیے، یہ نیک لوگوں کی شان نہیں ہے۔ یہ آپ اچھی چیزوں کی خود بھی اچھائی کرتے ہیں، اور چونکہ دین کی طرف سے غافل نہیں، لہٰذا دوسروں کو اچھائی کا حکم دیجیے۔ میری بہنوں، بالخصوص میں اپنی طالبات سے خواہران سے عرض کرنا چاہوں گا، آپ کے ہاتھ میں معاشرہ ہے، آپ کے ہاتھ میں دین ہے، آپ کے ہاتھ میں قوم ہے، آپ کے ہاتھ میں نسل ہے۔ آپ میں سے بعض وہ ہوں گی کہ جن کو اللہ نے یہ توفیق دے دی ہے، شرف دے دیا ہے کہ تربیت کریں بچوں کی، بعض وہ ہیں کہ جو کل تربیت کریں گے انشاءاللہ۔ میری باتیں سب تک پہنچ سکتی ہیں، ان تک بھی جو مجرد ہیں، ان تک بھی جو معیل ہیں، جو ابھی معیل ہیں، صاحب فرزند ہیں، وہ اس وقت سوچیں، جو انشاءاللہ بعد میں ہوں گی وہ آئندہ کے لیے سوچیں۔ نبی کی حدیث کا ادھورا مفہوم پیش کیا جاتا ہے، الجنت و تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا، صرف ایک مفہوم، سکے کا ایک رخ مشہور ہے کہ جو ماں کی خدمت کرے وہ جنتی بن جاتا ہے، ماں کی خدمت کرو جنت مل جائے گی۔ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ماں کی خدمت کرے وہ جنتی ہو جائے، اس لیے کہ کافروں کی بھی تو مائیں ہیں، مشرکوں کی بھی تو مائیں ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ماں کی خدمت کرنے سے جنت مل جائے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ازلفت الجنت للمتقین، ہم نے جنت متقین کی بنائی ہے۔ قرآن میں بار بار یہ کہا گیا ہے کہ کافر و مشرک جنت میں نہیں جائیں گے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں مشرک کتنے بھی اچھے کام کر لیں، مشرک و ماں باپ کا دل دکھانے والی اولاد کتنے بھی اچھے کام کر لیں، والدین کی نافرمان اولاد اور مشرک یہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ ان کو اللہ ان کی نیکیوں کا صلہ دنیا میں دے دے گا، مگر جنت میں ان کا ٹھکانہ نہیں ہے، جائیں گے جہنم میں۔ تو اگر ماں کی خدمت کرنے سے انسان جنت میں چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کافر بھی جنت میں جائے گا، مشرک بھی جنت میں جائے گا، منافق جنت میں جائے گا۔ اور یہ آیت قرآن کی آیت سے، یہ حدیث قرآن کی آیت سے ٹکرا رہی ہے۔ حدیث جو قرآن سے ٹکرا رہی ہے اسے دیوار پہ دے مارو۔ تو پتہ ہے چلا کہ حدیث کا یہ صرف ایک رخ ہے، سکے کا ایک رخ ہے۔ حدیث کا صرف یہی مفہوم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ماں باپ کی خدمت بھی کرنا چاہیے، والدین کی خدمت، بالخصوص ماں کی اطاعت اور خدمت سے انسان جنت میں جاتا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا اولاد سے حدیث خطاب کر رہی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اتنا ہی ماں سے خطاب کر رہی ہے۔ کیا؟ اس لیے کہ نبی کی حدیث ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یحودا نہیں، وہ نصرا نہیں، یہودی، نصرانی، عیسائی، کافر بنا دیتے ہیں، بت پرست بنا دیتے ہیں، اچھا بناتے ہیں، برا بناتے ہیں، جنتی بناتے ہیں، جہنمی بناتے ہیں۔ گویا ماں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے نقش قدم پہ بچہ چلے گا، تمہارے قدم کے نیچے جنت ہے نا، قدموں کے نیچے کھرچا جائے زمین تو جنت نہیں ملے گی، تمہارے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جنت ملے گی۔ جیسے تم راستہ دکھاؤ گی، جس راستے پہ لے کے چلو گی، تو تمہارے بچے کی جنت تمہارے ہاتھوں میں ہے، تمہارے نقش قدم پہ چلنے سے ہے۔ تو بچوں کی اچھی تربیت کرو تو جنت مل جائے گی۔ حدیث کا ایک رخ، اہم رخ یہی ہے۔ تو آپ کو صرف اور صرف واجب انجام دینا اور حرام سے بچنا نہیں ہے، بلکہ دین کے تئیں غفلت سے پرہیز کرنا ہے، سیریس رہنا ہے۔ یہ ایک اہم پیغام تھا جو سب تک پہنچنا چاہیے۔ اس کے بعد امام کی ایک حدیث ہے المومن یحتاج ثلاث خصال، مومن کو 3 خصلتوں کی ضرورت پڑتی ہے، احتیاج ہوتی ہے۔ توفیق من اللہ تعالی عز وجل، اللہ عز وجل کی طرف سے توفیق حاصل ہونی چاہیے او مومن کو۔ توفیق بہت اہم چیز ہے، توفیق خیر ہو اس کے لیے دعا کریں ہمیشہ۔ وواعظ من نفسه، اس لیے کہ اگر توفیق نہیں ہوتی ہے نا تو انسان کار خیر نہیں کر پاتا۔ وواعظ من نفسه، اور انسان کے اندر نفس میں ایک واعظ ہونا چاہیے جو اس کو اس کی برائیوں پہ ٹوکے۔ اس واعظ نفسانی کو، واعظ درون نفسی کو کہتے ہیں
نفس کے اندر جو باعث ہوتا ہے، انسان کے وجود کے اندر باعث ہوتا ہے، نصیحت کرنے والا ہوتا ہے، اسے نفس لوامہ عربی میں کہتے ہیں، اردو میں صدائے ضمیر کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لا اقسم بالنفس اللوامہ، سورہ قیامت کی دوسری آیت، کہ میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں۔ نفس لوامہ کون ہے؟ نفس امارہ کا اپوزٹ ہے، جس کا سورہ یوسف میں تذکرہ ہوا ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ یہ نفس امارہ ہے جو برائیوں طرف لے جاتا ہے، اس کے اپوزٹ سورہ قیامت میں نفس لوامہ ہے جو برائی پہ روکتا ہے، ٹوکتا ہے، نصیحت کرتا ہے۔ اگر آپ نے غلطی کر دی مجمع میں تو اپنی انا، اپنی ایگو کو بچانے کے لیے اپنی ناک کو اونچی رکھنے کے لیے کہتے ہیں میں نے اچھا کیا، میں نے اچھا کیا، میں نے اچھا کیا، مگر جب تنہائی میں جاتے ہیں تو دل کی گہرائی سے ایک آواز نکلتی ہے جو کہتی تو نے برا کیا، تو نے برا کیا، تو نے برا کیا۔ اسی آواز کو جو دل کی گہرائی سے خلوت میں نکلتی ہے، عربی میں نفس لوامہ اور اردو میں صدائے ضمیر کہتے ہیں۔ تو وہ نفس لوامہ واعظ من نفس انسان کے اندر ہونا چاہیے، ورنہ پھر انسان جو ہے وہ ایک دم بے حس ہو جاتا ہے۔ وقبول ممن ینصحہ، اور انسان مومن کی خصلت یہ ہے کہ جو سامنے والا نصیحت کرے اس کی بات کو قبول کر لے، ناراض نہیں ہو۔ سامنے والا ابھی ہماری نصیحت کرتے ہم یہاں سدھر جائیں، بہتر ہے بنسبت اس کے کہ محشر میں سب کے سامنے رسوائی ہو۔ لہٰذا اگر کوئی نصیحت کرے تو اسے قبول کریں اور اس کا شکریہ ادا کریں۔ میری طرف سے تحفے کے طور پہ اس چیز کو قبول کیجیے گا کہ امام کی جو حدیثیں ہیں اسے یاد کیجیے، اسے اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کیجیے، امر بالمعروف کیجیے، نہی عن المنکر کیجیے، اور اگر کوئی آپ کے سامنے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے تو اس سے ناراض ہونے کے بجائے اس کا شکریہ ادا کیجیے۔ آج امام محمد تقی علیہ السلام سے متعلق درس ختم ہو گیا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں تک 2 کلپس بھیجوا دوں واٹس ایپ میسج کے ذریعے سے، کہ جو ایک امام رضا کے سلسلے میں میری مختصر کلپ ہے، ایک امام تقی کے سلسلے میں میرا پوری ایک تاریخ کا پورا ایک درس میرا 14 قسطوں پر مشتمل ہے۔ البتہ وہ درس بہت خلاصے بیان کیا گیا ہے، چونکہ ایک قسط میں ایک درس ہے ویڈیو کی شکل میں، آدھے گھنٹے 40 منٹ میں پوری زندگی کو سمیٹنا امام کی آسان نہیں ہے۔ 14 معصومین پر کی زندگی پر مشتمل ایک درس ہے، پورا سلسلہ ہے، چین ہے، وکی تاریخ 14 معصومین کے عنوان سے، ٹھیک ہے، یا تاریخ معصومین کے عنوان سے۔ اس کی 2 کلپ میں، چونکہ ابھی امام رضا کا اور امام تقی کا درس میں نے آپ کی خدمت میں اس سیمسٹر میں پیش کیا ہے، لہٰذا 2 کلپس میں آپ کے پاس بھیجوانے کی کوشش کروں گا۔ اس میں بھی ان باتوں کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے 20 قسطوں میں ابھی تک بیان کیا ہے، 11 امام رضا کی سلسلے سے، 9 امام تقی کے سلسلے سے، ٹوٹل 20 قسطیں ہیں۔ اس 20 قسطوں کو ان دونوں کلپس میں دیکھیے گا، انشاءاللہ اس کا خلاصہ آپ کو ماحصل آپ کو ان میں مل جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔